بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو لبرا اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اب آپ مجھے لبرا اسٹوری فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کا جو میں ٹاپک لائی ہوں وہ ہے جال ایک سازش۔ یار بڑی عجیب و غریب قسم کی لڑکی ہے۔ دائیں بائیں دیکھے بغیر نظریں زمین پر گاڑے گزر جاتی ہے۔ عجیب بھونک مزاج لگتی ہے، کسی سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ ریاست نے نگین کو ہسٹری ڈپارٹمنٹ کی جانب تک جاتے ہوئے دیکھا۔ کیوں، ایسا کیا ہے اس میں؟ عام سی لڑکی ہی تو ہے، نومی نے اچھٹتی سی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ایسی عام سی لڑکی ہی خاص ہوتی ہے جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ ویسے میں اسے پٹا سکتا ہوں، ایسے فیروز اپنی اصلی شرارتیں مسکراہٹ دبائے چٹکی بجا کر کہنے لگا۔ ہاں ہاں ہاں، مان گئے استاد، پر یہاں منہ کی کھاؤ گے؟ ریاست نے اسے چیلنج کیا۔ اچھا چلو ابھی سین بنا لیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ دو اور تم دور سے جا کر تماشا دیکھو۔ نگین تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے قریب جا پہنچی۔ سامنے برآمدے میں فرش پر بیٹھے ہوئے ایک لڑکا زمین پر ہاتھ کے ساتھ ٹٹول کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے جوتے کے نیچے 500 کا نوٹ جو آدھا جوتے کے نیچے دبا ہوا تھا اور آدھا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ نگین نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھے بنا نہ رہ سکی اور بولی، مسٹر آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں کیا؟ او میڈم، دراصل مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیب سے اینک نکالتے ہوئے شاید کچھ نیچے گرا ہے۔ مجھے فکر ہے کہیں شناختی کارڈ تو نہیں گر گیا۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو پلیز ڈھونڈنے میں میری مدد فرما دیجیے۔ فیروز نے کمال اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ ضرور، آپ کے دائیں پاؤں کے نیچے 500 کا نوٹ پڑا ہے اور شناختی کارڈ نہیں ہے، اسے اپنی جیب میں چیک کر لیجئے۔ فیروز نے 500 کا نوٹ پاؤں کے نیچے سے اٹھا کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، جی ضرور، آپ کا شکریہ، اور پریشانی سے اپنی جیب ٹٹولنے لگا جیسے شناختی کارڈ ڈھونڈ رہا ہو۔ کیا آپ دیکھ نہیں سکتے؟ نگین نے دکھی دل سے پوچھا۔ جی نہیں، تبھی آپ کو زحمت دی۔ اوہ ایسی بات نہیں، نگین نے غمگین لہجے میں کہا، میں نے آج سے پہلے کبھی آپ کو یہاں نہیں دیکھا۔ اب دیکھتی رہیں گی، فیروز نے دل ہی دل میں شرارت سے بھرپور قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ دراصل میں آج ہی آیا ہوں ایڈمیشن کے سلسلے میں، کاغذات جمع کرانے کے بعد واپس جا رہا تھا کہ اینک نکالتے ہوئے یہ نوٹ گر پڑا۔ آپ کو اللہ پاک نے فرشتہ بنا کر میری مدد کو بھیج دیا، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے میرا، میں تو آپ کو دیکھ نہیں سکتا، کبھی سرے راہ میں نظر آؤں تو پلیز مجھ سے ملیے گا ضرور۔ جی، نگین وعدہ کرتے ہوئے تیزی سے آفس کی جانب لپ کی۔ دور کھڑے ریاست اور نومی فیروز کی بے مثال اداکاری کی داد دیے بنا نہیں رہ سکے۔ تینوں چلتے ہوئے یونیورسٹی سے باہر نکل آئے۔ واہ، مان گئے استاد، یہ لڑکی کسی سے بات کرنا تو دور، آنکھ اٹھا کر دیکھتی بھی نہیں، اور تم نے پہلی ملاقات میں ہی دوسری ملاقات کے سین کا منصوبہ بھی بنا ڈالا۔ اب اگر اس نے تمہیں دیکھ ہی لیا ہے تو ہاں، بات یہ تھی کہ بٹھانا مشکل ہے، میں اسی سلسلے کو آگے بڑھا سکتا ہوں، لیکن میں ایسا کروں گا نہیں، میں اس سے معذرت کر لوں گا بجائے اس کے کہ وہ مجھے اس حالت میں دیکھے۔ نگین کی بڑھتی ہوئی پریشانی اسے حواس باختہ کیے ہوئے تھی۔ اگلے روز وہ پھر تیزی سے ہسٹری ڈپارٹمنٹ کی جانب جاتی ہوئی نظر آئی۔ معمولی سے کپڑے جو شاید پچھلی رات سے پہنے ہوں اور پاؤں میں گھریلو چپل اس کی پریشانی کو نمایاں کر رہے تھے۔ فیروز نے دور سے تیز قدم چلتی ہوئی نگین کو جاتے ہوئے دیکھ کر سوچا آج ہی اس سے معذرت کرے گا تاکہ کوئی مسئلہ نہ بنے، اور وہ تیزی سے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھنے لگا۔ کوریڈور تک پہنچا ہی تھا کہ سامنے سے آتی ہوئی نگین سے زوردار ٹکر ہوئی، جس کے سلسلے میں نگین دھڑام زمین پر گر گئی۔ فیروز سٹپٹا گیا اور مجبوراً اپنے اندھے پن کے جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ نگین بھی فیروز کو دیکھ کر بجائے غصہ کرنے کے معذرت کرنے لگی۔ سوری، میری غلطی تھی، میں آپ کو دیکھ نہ سکی۔ جی وہ کوئی بات نہیں۔ فیروز بھی کافی حد تک کنفیوز ہو گیا۔ اس کے غصے کے خوف سے جلد ہی اپنی اینک پہن لی، مبادا نگین اس کی روشن آنکھوں میں جھانک نہ لے۔ اس نے اینک کے سیاہ شیشوں سے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ وہ بے حد پریشان دکھائی دے رہی تھی، اس کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی نمی سے عیاں تھا جیسے وہ کافی رو چکی ہے۔ لگتا ہے آپ وہی ہیں جنہوں نے کل میری مدد کی؟ فیروز نے جھٹ سے بات بنائی۔ جی میں وہی، دراصل میں کافی اپسیٹ ہوں، آپ کو دیکھ نہ پائی، میں معذرت چاہتی ہوں۔ نگین یہ کہہ کر آگے بڑھنے کو تھی کہ فیروز نے کہا، سنیے، میں فیروز حیدر ہوں۔
کیا میں آپ کی پریشانی کے سلسلے میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ فیروز بےلوث اس کے لیے مدد کی تیار تھا۔ جی بہت شکریہ، میری مدد بس اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ موٹے موٹے آنسو نگین کی آنکھوں سے بہتے ہوئے اس کے گالوں کو چھونے لگے، جسے نگین اپنی خاموشی سے اپنے دوپٹے کے پلوں سے صاف کیے۔ وہ فیروز پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ وہ رو رہی ہے۔ پھر بھی کوئی کام جو میرے لائق ہو، فیروز اس کی بھرپور مدد کرنے کے موڈ میں تھا۔ میں اندھا ضرور ہوں پر ہوں بہت کام کا، آپ مجھ سے ہر طرح کی مدد حاصل کر سکتی ہیں۔ فیروز کا انداز ایسا تھا کہ نگین کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ فیروز نے جھٹ سے سوال کر ڈالا۔ جی میں نگین ہوں، 2 دن سے میرے ابو لاپتہ ہیں، ابھی تک کوئی اطلاع نہیں، جبکہ میرے فائنل شروع ہو رہے ہیں۔ میرے کچھ کاغذات کسی لڑکی کے پاس ہیں اور وہ 2 دن سے غیر حاضر ہے، اسی سلسلے میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے آنا پڑتا ہے۔ فیروز معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے افسوس کرنے لگا۔ اگر آپ چاہیں تو اس لڑکی کا مجھے بتا دیں، میں اس سے کاغذات حاصل کر کے آپ کے گھر پہنچا دوں گا، جب تک آپ گھر میں رہ کر اپنے آپ کو تھوڑا نارمل رکھ سکتی ہیں۔ نگین تذبذب کے عالم میں فیروز کو دیکھنے لگی، جیسے سوچ رہی ہو یہ اندھا اس کی کیسے مدد کرے گا، جبکہ یہاں نگین کی کوئی سہیلی بھی نہیں تھی۔ چار اور نچار نگین نے لڑکی کا نام اور اس کی دیگر معلومات فراہم کی اور ساتھ ہی اپنا فون نمبر بھی فیروز کو ایک کاغذ پر لکھ کر تھما دیا۔ اگر آپ کو کاغذات مل جاتے ہیں تو پلیز مجھے فون کر دیجیے گا، میں پک کر لوں گی۔ جی ضرور، بس آپ مطمئن ہو کر جا سکتی ہیں، میں آپ کا یہ کام ضرور کر دوں گا، فیروز نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نگین فیروز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ کس مصیبت میں پھنس گیا۔ اب اگر اندھے پن کا جھوٹ نہ بولا ہوتا، میں اس بیچارے کی کھل کر مدد تو کر سکتا۔ جانے کہاں ہوں گے اس کے والد، فیروز خود کو کوسنے لگا۔ نگین کے جاتے ہی فیروز ہسٹری ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ لڑکی کی معلومات لینے چلا گیا، تاکہ جلد از جلد اس سے کاغذات لے کر نگین کو پہنچا سکے۔ راحیل بے حد شور مچا رہا تھا۔ اسے جا کر سنبھالو، نگین کی والدہ نے کمرے میں آ کر غصے سے نگین کو کہا۔ اسے سمجھاؤ، پولیس جلد ڈھونڈ لے گی تمہارے بابا کو، تمہارے شور مچانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جی امی میں دیکھتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ نگین نے کتابیں سمیٹی اور سیدھی راحیل کے کمرے میں چلی گئی۔ راحیل نگین کو دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آپ ہی، میرے بابا کہاں چلے گئے؟ کاش میں ٹانگوں سے معذور نہ ہوتا تو میں خود انہیں ڈھونڈنے نکل جاتا۔ نگین دکھی ہوتے ہوئے بولی، پریشان مت ہو، بس اللہ سے دعا کرو وہی ہماری مدد کرے۔ میں نے رحمان انکل سے بات کی ہے، انہوں نے مدد کا وعدہ بھی کیا ہے، بہت جلد بابا ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اور راحیل کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو کافی دیر تک تسلی دیتے رہے۔ 2 دن گزر گئے، نہ ہی فیروز کی طرف سے کاغذات ملنے کی خبر اور نہ ہی بابا کے ملنے کی اطلاع۔ آج پھر راحیل کو دورہ پڑ گیا۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ نگین نے پرسکون رہنے کے لیے راحیل کو نیند کی دوا دے دی، جسے لینے کے بعد وہ گہری نیند سو گیا۔ نگین نے دیکھا اس کی تمام ادویات ختم ہو چکی ہیں۔ اس نے پرس اٹھایا، ماں کو بتایا کہ وہ مارکیٹ سے راحیل کی دوا لے کر جلد ہی آ جائے گی۔ ماں نے اسے لمبی لسٹ پکڑاتے ہوئے کہا، بیٹا واپسی پر یہ سامان بھی لیتی آنا۔ راحیل 2-3 گھنٹہ سکون سے سویا رہے گا اور اگر اس دوران اٹھ بھی گیا تو میں سنبھال لوں گی۔ نگین نے بددلی سے لسٹ پکڑی اور باہر نکل گئی۔ راحیل کی دوا لینے کے بعد کیمسٹ اسٹور سے نکلتے ہی ایک انجان نئے نمبر سے کال موصول ہوئی۔ نگین نے کال ریسیو کرتے ہوئے ڈھیروں دعائیں کر ڈالی کہ بابا کے ملنے کی اطلاع ہو، لیکن دوسری جانب فیروز کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ السلام علیکم نگین صاحبہ، میں فیروز بات کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام، جی میں سن رہی ہوں، نگین نے کہا۔ جس میں نے آپ کے کاغذات حاصل کر لیے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے گھر پہنچا سکتا ہوں۔ نگین نے خوش ہوتے ہوئے کہا، نہیں اس تکلف کی ضرورت نہیں، میں خود لینے آ جاؤں گی، آپ نے کاغذات کے لیے اتنا کچھ کیا یہی میرے لیے کافی ہے۔ ارے میڈم تکلف کی بات نہیں، جب ہم مہربانی کرتے ہیں تو پورا ثواب حاصل کرنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ اب آپ جلدی سے اپنے گھر کا ایڈریس بتائیں تاکہ میں آپ کو کاغذات پہنچا سکوں، اور ہاں میرے پاس اپنی گاڑی اور ڈرائیور بھی موجود ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پلیز پریشان مت ہوئیے گا۔ نگین نے مسکراتے ہوئے فیروز کو گھر کا ایڈریس بتایا اور کہا، میں اس وقت گھر پر موجود نہیں ہوں، کچھ ضروری سامان لینے باہر ہوں، جلد ہی گھر پہنچ جاؤں گی۔ آپ میرے گھر پہنچ کر میرا انتظار کریں تاکہ میں آپ کا اچھے سے شکریہ ادا کر سکوں۔
فیروز سے بات ختم کرنے کے بعد نگین نے گھر ماں کو فون پر بتایا کہ ایک نابینا لڑکا اس کے کاغذات دینے گھر آئے گا، اسے میرے گھر پہنچنے تک ڈرائنگ روم میں بٹھا دیجیے گا۔ اگرچہ وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کے باوجود اس نے میری مدد کی، میں اس کا شکریہ ادا کیے بغیر نہیں جانا چاہتی۔ ماں کے چہرے پر سخت ناگواری کے اثرات پھیل گئے، لیکن وہ خاموش رہی اور تسلی دینے لگی۔ تم آرام سے اپنا کام کرو، بے شک جتنی بھی دیر لگتی ہے میں اسے بٹھائے رکھوں گی۔ کچھ ہی دیر بعد باہر سے بیل کی آواز آئی۔ ماں نے گیٹ کھول کر دیکھا، ایک لڑکا آنکھوں پر سیاہ چشمہ پہنے ہاتھوں میں کاغذات اٹھائے کھڑا تھا۔ ماں کے پوچھنے پر اس نے اپنا نام بتایا۔ ماں نے اسے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ فیروز چپ چاپ ٹٹولتا ماں کے پیچھے آنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ ماں نے اسے صوفے پر بٹھایا۔ صوفے کے سامنے باہر سے گھر کا لان دکھائی دیتا تھا، جبکہ صوفے کی پشت پہ گھر کے بیڈ روم تھے۔ آنٹی جیسے یقین کرنے کی کوشش میں ہوں کہ وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور باتیں ہی باتوں میں اسے ٹٹولنے لگی کہ یہ کب سے نابینا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی تسلی کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرانے لگی۔ فراز کو ان کی حرکت مشکوک سی لگی۔ اس کے چہرے پر پسینے کے بے شمار ننھے ننھے قطرے نمودار ہونے لگے۔ رنگت بھی اڑی سی محسوس ہو رہی تھی۔ بظاہر فیروز پرسکون رہا، لیکن سیاہ چشمے کے پیچھے آنٹی کے ساتھ ساتھ پورے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ فیروز کو محسوس ہوا جیسے گھر کے اندر ایک انجانی سی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ آنٹی بار بار دبے دبے قدم اٹھتی اور پردہ اٹھا کر لان میں جھانکتی۔ لان میں ایک جگہ کھدائی ہو رہی تھی۔ اتنے میں فیروز نے محسوس کیا پشت کی جانب سے دبی ہوئی آواز سے کچھ گھسیٹا جا رہا ہے۔ آنٹی کی آنکھیں خوف و پریشانی سے ابل رہی تھیں اور بار بار منہ پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کرتی۔ ایک شخص بڑا سا بورا گھسیٹتا ہوا فیروز کے عین سامنے سے گزرتا ہوا باہر لان کی طرف کھلتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گیا۔ دوسرے ہی لمحے آنٹی نے ایک مرتبہ پھر فیروز کو غور سے دیکھا تاکہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ سکیں، اور کمرے سے پردے برابر کر دیے تاکہ باہر کا مناظر نظر نہ آ سکے، اور چائے کا بہانہ بنا کر باہر لان کی طرف نکل گئیں۔ فیروز چند لمحے بت بنا بیٹھا رہا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ ٹی وی لاؤنج میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، فیروز آہستہ سے اٹھا، کمر سیدھی کرنے کے بہانے تمام اطراف کا بغور جائزہ لیا اور دبے قدموں لاؤنج سے ہلکا سا پردہ اٹھا کر باہر لان میں جھانکا۔ باہر کا منظر فیروز کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ آنٹی ایک مرد کے ساتھ مل کر کھدائی والی جگہ کسی لاش کو دفنانے میں بھرپور مدد کر رہی تھی۔ دونوں نے لاش کو دفنا کر اوپر گملے پھیلا دیے، کچھ سامان اور کچرا وغیرہ پھینک دیا تاکہ شک نہ رہے۔ یہ سین دیکھ کر فیروز کی سانس اکھڑنے لگی۔ وہ تیز تیز سانس لینے لگا تاکہ آنٹی کے واپس کمرے میں آنے تک خود کو نارمل کر سکے۔ فیروز گھبراہٹ سے پوری طرح پسینے میں ڈوب چکا تھا۔ چند لمحوں میں اسے باہر رکشہ رکنے کی آواز سنائی دی۔ کچھ ہی دیر میں نگین سامان سے لدی اندر آتی ہوئی دکھائی دی۔ فیروز کو کچھ تسلی ہوئی اور اس کی جان میں جان واپس آئی۔ اس نے کاغذات پر ایسے ہاتھ پھیرنے شروع کر دیے جیسے لکھے ہوئے حرف کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نگین نے اندر آتے ہی فیروز کو سلام کیا۔ فیروز نے بھرپور چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور کاغذات ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، مس، یہ آپ کی امانت۔ نگین نے خوش ہو کر کاغذات لیے اور فیروز کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ اتنے میں ماں چائے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ماں کو دیکھتے ہی نگین نے راحیل کا پوچھا، اپنے کمرے میں ہوگا، میں تو کپڑے دھونے میں مصروف تھی، ماں نے کہا اور بے نیازی سے باہر نکل گئی۔ فیروز ان کے جھوٹ پر سٹپٹا گیا، لیکن نگین سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ فیروز جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس نے نگین سے رابطہ رکھنے کی خاطر چند کاغذات پہلے سے ہی نکال لیے تھے۔ نگین نے بھی فیروز کا شکریہ ادا کیا اور باہر گیٹ تک چھوڑنے ساتھ چل دی گئی۔ واپسی پر فیروز تمام رستہ سخت بے چینی میں رہا، سوچتا رہا کہ ایسا کیا ہوا وہاں، نگین کی ماں نے کس کو دفنایا، اور اس نے نگین کے ساتھ جھوٹ کیوں بولا کہ وہ کپڑے دھونے میں مصروف رہیں۔ تمام رات فیروز کروٹیں بدلتا رہا، نیند کوسوں دور بھاگ گئی۔ یہی تانا بانا بنتا رہا کہ کیسے نگین سے پوچھا جائے۔ فیروز کا خیال تھا کہ کچھ کاغذات کم ہونے کی صورت میں نگین اسے ضرور فون کرے گی، مگر پورا دن گزر جانے کے بعد بھی اس نے رابطہ نہیں کیا۔ بلاخر فیروز نے اپنی بے چینی ختم کرتے ہوئے خود ہی فون کر لیا۔ نگین نے فون پک کیا۔ فیروز نے بناوٹی کہکا لگاتے ہوئے کہا، مس، لگتا ہے مجھے آپ کے ہاں آنا پڑ گیا، کیونکہ آپ کے کچھ کاغذات غلطی سے میرے پاس ہی رہ گئے، مجھے ان کی ضرورت نہیں رہی، اب پھینک دیں انہیں، نگین نے غمزدہ ہو کر کہا۔ خیر تو ہے نا مس، فیروز نے تجسس سے پوچھا۔ پہلے میرے بابا گم ہو گئے تھے اور آج میرا بھائی لاپتہ ہے،
جانے کہاں چلا گیا، تمام جگہوں پر ڈھونڈ لیا، بتاتے ہوئے نگین ہچکیاں لینے لگی۔ اوہ، تو آپ کی امی کیا کہتی ہیں؟ کیا انہیں بتا کر نہیں گیا؟ فیروز نے معنی انگیز انداز میں پوچھا۔ نہیں، میرے بھائی کی امی سے بول چال نہیں ہے، نگین نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، آپ کا بھائی اپنی امی سے بات نہیں کرتا؟ فیروز کے سوال میں حیرت تھی۔ نہیں، کیونکہ وہ ہماری اپنی ماں نہیں ہے، بھائی کو ان سے سخت نفرت ہے، نگین نے دکھ سے بتایا۔ او میرے خدا، تو یہ معاملہ ہے، وہ لاش یقیناً اس کے بھائی کی ہوگی، اور میں نگین کو بتا بھی نہیں سکتا کہ اس کا بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ فیروز بے حد پریشان ہوا۔ نگین بھائی کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے نکل کھڑی ہوئی۔ لگاتار سوچ سوچ کر فیروز جھنجھلا اٹھا۔ اگر میں نگین کو بتا بھی دوں کہ میں نابینا نہیں دیکھ سکتا ہوں تو اس بات پر بھی اسے دھچکا لگ سکتا ہے، اور اگر گواہی بھی دے دوں تو جانے مجھے کتنی مصیبت دیکھنے پڑ جائے۔ خیر، مجھے باخبر تو رہنا پڑے گا۔ آج کی قسط اتنے پہ ہی اختتام ہوتی ہے۔ اگلی قسط کے لیے ہماری نیکسٹ ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اور یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔